ان کے طور اور طریقے جو پوری دنیا کے اندر قابل اعتماد اور قابل تقلید ہے، اس کا اکثر حصہ اسی ماں سے جڑا ہوا ہے۔ آج سے 4000 سال قبل آدم کے گھر میں اردن کے علاقے میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ بڑے عنفوان شباب تک جب آپ پہنچے، آپ نے ایک رات ستارے کو دیکھا ہے، چاند کو دیکھا ہے، اگلے دن سورج کو دیکھا۔ آپ نے اپنے دماغی اور خیالی اعتبار سے یہ سوچنے کی کوشش کی ہمارا خالق یہی ہو سکتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ تمام چیزوں کے بارے میں رب کی جانب سے ان کے دل میں یہ بات بیٹھائی گئی کہ یہ ساری چیزیں مخلوق ہے، خالق نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات بیٹھا دی کہ خالق اس ذات کو مانے آپ جو شروع ہونے کے بعد کبھی درود نہیں ہو سکتی ہے۔ ایسی شخصیت کو آپ اپنے لیے خالق اور عبادت کے قابل سمجھے جو لم یلد ولم یولد ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساتھی نہیں، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور وہ مارتا بھی ہے۔ آپ کے دل میں یہ بات بیٹھی ہے اور یہ بات آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، علاقے والوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ بات سنر زمانے کے غالب اور جاہل بادشاہ نمرود تک بھی پہنچی ہے۔ آپ کا باضابطہ مقابلہ اور مناظرہ ہوا ہے جس کو قرآن نے تفصیل سے ذکر کیا ہے، پر یہ وقت آیا ہے جو تاریخ کے اوراق پر ظالموں کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ ہمیشہ ظالموں کا یہ دستور رہا ہے کہ جب وہ حجت اور دلیل کی بنیاد پر ختم ہونے کے قریب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو ہتھیار کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، تلوار کے ذریعے، الزامات کے ذریعے مقابلے کے لیے میدان میں اترتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ ایسے ہوا، آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے سارے طریقے اپنائے گئے جو طریقے اس وقت دستیاب تھے۔ بہرحال ایک وقت آیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ اعلان آیا اور یہ وحی آئی ہے آپ کو، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نہایت ہی اطمینان کے ساتھ وہاں سے باہر آئے ہیں، لیکن قوم نے اپنی دشمنی کی انتہا کر دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام صرف یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ تم جس کو خدا مانتے ہو وہ خدا نہیں ہے، خدا کوئی اور چیز ہے جسے میں سمجھتا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن تاریخ یہ بھی شاہد ہے کہ باغباں نے جب آگ کی آشیانے کو ملے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ گاؤں علاقے کے لوگ دشمن ہو گئے، گھر والے دشمن ہو گئے۔ آج تو دین اسلام کی بقا کی خاطر اپنے علاقے کو چھوڑنا پڑا، اردن سے ہجرت کرنا پڑا۔ شام و فلسطین کے علاقے میں آپ تشریف لائے ہیں، وہاں آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں، اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ راستے میں جب مصر جانا ہوا تھا، وہاں کے ظالم بادشاہ نے آپ کی اہلیہ کے ساتھ غلط ارادے رکھتے تھے اور انہیں غلط ارادوں کی وجہ سے ان کو دبوچنا بھی چاہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھی آپ کی حفاظت کی تھی اور اس طریقے سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام آپ کے گھر میں آئی ہے اور باضابطہ طریقے سے حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی جانب سے جب انہیں ہدیہ کیا ہے اور اس طریقے سے ان کی شادی ہوئی ہے۔ 86 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی بدن سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ بار بار ابراہیم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، ربی حب لی من الصالحین، ایک ایسی اولاد آپ عطا فرمائیے جو نیک ہو، بہترین ہو، پرہیزگار ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کیا وبشرناہ بغلام حلیم، جو دعا مانگی گئی تھی میں نے دعا قبول کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 86 سال ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بدن سے پہلا بچہ نور نظر کی شکل میں ان کے گھر میں آیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی تعریف علماء نے لکھی ہے کہ اسماعیل جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اصل میں عبرانی لفظ ہے۔ اسما کے معنی آتے ہیں سن، علم کے معنی آتے ہیں اللہ، اے اللہ تو سن ہے۔ اسماعیل علیہ السلام دعا کے ذریعے مانگے گئے تھے، اس لیے ان کا نام والد محترم نے اسماعیل رکھا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، آپ اپنے والد محترم کے ساتھ شام کے مزاروں میں پھر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک اور امتحان لینا تھا۔ حکم آیا، وحی آئی، ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی اہلیہ اور اپنے بیٹے کو بیوہ کی غیر عزیز
پر کوئی مونس و غمخوار نہیں ہے، دوست نہیں ہے، احباب نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سفر کا ذکر میں کسی سے نہیں کیا۔ آپ اپنے سواری ویلیا کو بیٹھا ہے، بیٹے اسماعیل گود میں، ایک مسکینہ پانی کا، ایک کھجور کا ٹوکرا ہے، چلے جاتے ہیں۔ مکہ کا وہ علاقہ اور وہ وادی اور صفا مروا کا وہ مقام، زمزم کا وہ کنواں جو آج بھی موجود ہے اور اندر چھپا ہوا ہے۔ صفا مروا تو حاجیوں کو دکھائی دیتا ہے، معتمرین کو دکھائی دیتا ہے، لیکن ہماری شان ہے، بہترین سڑکیں ہیں، شاندار جگہ ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کتنی اونچائی ہے اور کتنی نچائی ہے اس زمانے میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو وہیں چھوڑا ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ جب چھوڑ کر کے واپس لوٹ رہے تو کچھ سوال ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی مونس غمخوار اور معاون مددگار نہیں ہے کیوں چھوڑے جاتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ میرے اہل و عیال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کتنی ہے، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا ہے۔ خود ہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا تھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا جملہ بازار کا کتاب و سنت میں موجود ہے، فرماتی ہے پھر وہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ مسلمانوں یہ صرف زبان پہ جملہ نہیں ہے، دل کے اندر جو عقیدت اور محبت اللہ سے ہے وہ عقیدت زبان سے جاری ہو رہی ہے۔ اب باضابطہ طریقے سے اسی عقیدت کی بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور چلے گئے اپنے علاقے میں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، وہ کھجور کا ٹوکرا ہے، وہ پانی ہے، وہ استعمال ہو رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ ایک وقت وہ پانی بھی ختم ہو جاتا ہے اور کھجور کا ٹوکرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ماں کے اندر اب دودھ نہیں ہے، بچہ پیاسا ہو چکا ہے، وہ رونے پہ آتا ہے۔ اب یہاں سے ایک نئی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب رونے لگتے ہیں تو ماں کی ممتا وہاں آواز لگاتی ہے، وہ باضابطہ وہاں سے نکلتی ہے اور صفا پہ چڑھ کر کے دیکھنا چاہتی ہے کہ عرب کے خطے میں دور دراز کہیں پانی ملے گا کیا۔ پھر وہاں اگر دکھائی نہیں دیتا تو پھر نیچے اترتی ہے۔ جن علاقوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام دکھائی نہیں دیتے تھے وہاں تیز چلتی تھی، انہی علاقے کو اس وقت میلین اخضرین کہا جاتا ہے۔ آج بھی صحیح کرنے والوں کے لیے، مردوں کے لیے فقہاء کا حکم ہے کہ ان علاقوں میں دوڑ لگانا مستحب و سنت ہے۔ اس کے بعد جہاں وہ دکھائی دیتے تھے پھر تیزی کے ساتھ مروا پہ چلتے تھے اور چڑھ کر کے وہاں سے دور دراز نظر ڈالتی تھی کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ 7 چکر ہو گئے جب مکمل تو حضرت جبریل علیہ السلام کو روانہ کیا ہے اللہ نے۔ امام بخاری نے باضابطہ جملہ پیش کیا ہے کہ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے وہیں پر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پر سے مارا ہے زمین پہ اور اس مارنے کی وجہ سے وہاں چشمہ پھوٹا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام دور سے دیکھتی ہے کہ یہاں چشمہ ابل رہا ہے۔ عبرانی زبان میں زمزم کہتے ہیں ٹھہر جانے کو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے منڈے بناتے ہوئے اپنی زبان میں جملہ استعمال کیا زمزم اے پانی تو ٹھہر جا، جس کی بنیاد پر آج تک اس پانی کا نام زمزم ہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی روایت مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساتھیوں غور سے سنو، اگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے منڈیر بنایا نہیں ہوتا تو آج پوری دنیا کے ہر حصے میں زمزم پایا جاتا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اسے روکا ہے، لیکن وہ زمزم کسی نہ کسی اعتبار سے دنیا کے کونے کونے تک پایا جاتا ہے اور رب کی جانب سے کوئی انتظام ہے کہ وہ پانی پہنچ رہا ہے، وہ پانی جا رہا ہے، لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ایسا پانی کہ صدیوں سے اس پہ ریسرچ ہو رہا ہے اور تمام سائنسدانوں نے متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ دنیا کے ہر پانی سے ہٹ کر کے ہے یہ پانی، جس میں غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، روحانیت بھی ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام جب حجۃ الوداع کے موقع پر گئے تھے تو آپ نے پانی پیا بھی تھا، چہرے پہ ڈالا بھی تھا۔ اسلاف کی تعریف ملتی ہے کہ وہ اپنی خانقاہوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں زمزم کے اس پانی کو تہجد کے وقت نماز سے فارغ ہو کر کے استعمال کرتے تھے اور چہرے پہ ڈالا کرتے تھے۔ حکمت لکھی ہے کہ زمزم میں نورانیت ہے، اسی زمزم سے آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو دھویا گیا ہے، اس کے اندر
پہننا چاہیے، چہرے پہ ڈالنا چاہیے، اس میں نورانیت آتی ہے، اس میں توانائی ہے، جسم کو توانائی ملتی ہے۔ پر امتحان ابھی ختم نہیں ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب اسماعیل علیہ السلام چلنے کے قابل ہو گئے، دوڑنے کے قابل ہو گئے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک رات خواب میں یہ پیغام دیا ہے، ابراہیم آپ اپنے بیٹے کو یہ کہیں کیا جو میں خواب میں دکھا رہا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھ سے ان کو قربان کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے آپ انبیاء علیہ السلام کے خواب کے بارے میں اجماعی فیصلہ ہے کہ وہ وحی ہوا کرتا ہے، یعنی ہمارے خواب میں نبی اور رسولوں کے خواب میں بہت فرق ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے خواب حجت بھی ہے، دلیل بھی ہے، وحی بھی ہے، اس لیے آپ نے وہاں کوئی تعبیر نہیں کی، کوئی تفصیل نہیں کی۔ آپ سیدھے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھتے میں نے خواب میں آپ کو ذبح کرتے ہوئے اپنے آپ کو پایا ہے۔ آپ اندازہ لگائے بیٹا بھی کتنا فرما بردار ہے، باپ کی ساری صفات اور خصلتیں بیٹے کے اندر آئی ہے، باپ نیک ہوگا تو بچوں کے اندر نیکی آتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایک سیکنڈ کا بھی وقفہ نہیں کیا، قرآن نے براہ راست وہ انداز وہ جملہ نقل کیا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ آپ کیجیے جو حکم آیا ہے، یعنی مجھے ذبح کیجیے، اور یاد رکھیے ذبح کے دوران آپ مجھے اپنے اسلاف، اپنے اولاد، اپنے نبی اور اپنے رسول جیسا صابر اور شاکر پائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے چاقو کو دیکھ کر، آپ کو چھری کو دیکھ کر کے آپ کو جو ذبح کے دوران مجھے تکلیف پہنچی گی اس تکلیف کو دیکھ کر کے محسوس کر کے میں بھاگ جاؤں گا، نہیں، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ مجھے ذبح کیجیے اور یقیناً میں اللہ کے اس حکم کو قبول کرنے والا ہوں۔ تاریخ شاہد ہے، ابراہیم علیہ السلام اساس اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے چلے ہیں۔ شیطان نے سب سے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بتایا ہے، وہاں بات نہیں بنی تو تین مقامات جو مینا کے اندر موجود ہے، جمر اولا، جمر وسطیٰ، جمر عقبہ، تینوں جمر اس وقت کئی منزلہ موجود ہے، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان جمروں کے مقامات پہ یہ بازار کا ستون بنے ہوئے نہیں تھے جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو بلایا ہے۔ آپ کو تینوں جگہوں پہ بلایا گیا اور تینوں جگہوں پہ آپ نے 7 کنکر مارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں مقامات کو بھی لازم کیا اور 7 کنکر ضروری قرار دیے گئے۔ اس وقت آج کی تاریخ میں جو حجاج مینا کے اندر موجود ہوں گے اور جو جمرات کی رمی کر رہے ہوں گے، وہ 7 کنکر مار رہے ہوں گے، 7 کنکر کے بغیر وہ احرام نہیں کھول سکتے، ان کو 7 کنکر مارنا پڑے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ یاد تازہ کرنی پڑے گی۔ تینوں جمروں پہ رمی جو ہوتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ اس مقام میں پہنچے جہاں پر آپ کو بتلایا گیا ہے، اسماعیل علیہ السلام لٹا دیے گئے ہیں، چاقو ہاتھ میں ہے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، چاقو کو چلاتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے مخلوق ہے، وہاں پر بھی اللہ کا حکم آیا ہے چاقو کو، ابراہیم کے چاقو سے تمہارے اندر کاٹنے کی صلاحیت سلب کی جاتی ہے، تم نہیں کاٹ سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بہت کوشش کی لیکن وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی دلی کیفیات کا امتحان لینا تھا۔ اسی دوران جنت سے ایک مینا روانہ کیا ہے مقام مینا پہ، جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں، اس کو ذبح کیا گیا ہے۔ مفسرین نے اور محدثین نے صاف لکھا ہے قیامت کے دن اس میوے کے اجزاء کو باضابطہ جمع کیا جائے گا، عوام الناس کے سامنے بتلایا جائے گا یہ وہی میوہ ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں ذبح کیا گیا تھا۔ اس کی ہڈیاں محفوظ ہیں آج بھی وہاں پہ، اور مؤرخین نے، بعض محققین مفسرین نے صاف لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ وہ ساری ہڈیاں وہاں پہ دفن کی بھی ہے، اور وہ قیامت کے دن اس کو زندگی عطا کی جائے گی اور جانور کی شکل میں اسے لایا جائے گا۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تو وہاں سے فارغ ہوئے، قرآن نے صاف اعلان کیا فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین۔ باپ اور بیٹوں نے سر افگندگی، سر خم،
سر تسلیم کا جو انداز ہو سکتا ہے پوری دنیا میں پورا انداز اختیار کیا ہے. آج میری جانب سے بھی یہ خوشخبری سن لو آپ لوگ. حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو مخاطب ہے خدا، پوری دنیا میں اب ہم تمہارے چرچے بلند کریں گے. اور اس وقت پوری دنیا کے اندر ان کے ہی چرچے بلند ہوتے ہیں. ذوالحجہ کا جو مہینہ آتا ہے، جو حجاج کفن کے کپڑوں میں بدائے جاتے ہیں، وہاں پہ فقیرانہ لباس میں کوئی دم نہیں ہے، اللہم لبیک لبیک کی صدا آتی ہے. کبھی وہ عرفہ میں ہے، کبھی وہ منی میں ہے، کبھی مزدلفہ میں ہے، کبھی صفا پہ ہے، کبھی مروہ پہ ہے، کبھی حدید کے پاس ہے، کبھی میدان رحمت کے پاس ہے، کبھی کعبہ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. بتائیے یہ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے آپ دیکھیں گے تو 5 دن تک یہ جو کام ہوتے ہیں، یہاں سے لگانا، وہاں جانا، وہاں جانا، دراصل ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کی یاد تازہ کرنی ہے. لیکن انسان اس وقت تک حاضر نہیں ہوتا جب تک وہ صفا پہ نہیں جاتا، مروہ پہ نہیں جاتا، کعبہ کا طواف نہیں کرتا، منی میں نہیں جاتا، عرفہ میں نہیں جاتا، مزدلفہ میں نہیں جاتا، قربانی پیش نہیں کرتا. یہ عجیب و غریب ایک عجیب سنت ابراہیمی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ کیا ہے. آقا علیہ السلام کے دربار میں صحابہ کرام نے سوال کیا، ماں ہاتھی یا رسول اللہ، یہ قربانی میں جانوروں کو ذبح کرنا، اس کو کاٹنا، گوشت نکالنا، یہ کرنا، یہ ہے کیا چیز؟ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم. آپ حدیث پڑھنے والے علماء اور طلباء سے آپ پوچھیں کہ زندگی کے اکثر اعمال میں آپ نے فرمایا سنتی، میرا طریقہ اور میری سنت ہے. لیکن قربانی کے بارے میں آپ نے جواب میں یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، باپ داداؤں میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام ہے ان کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت پہ عمل کیا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا قربانی کے دنوں میں جانور کو ذبح کرنے اور خون بہانے جیسا عمل کوئی اور نہیں ہے. یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو. لہٰذا یہ عقلی بات ہے، یہ عقلی دلیل ہے کہ اتنے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اتنے پیسے خراب ہوتے ہیں، اس سے اسکول بنایا جائے، کالجز بنایا جائے، ہاسپٹل بنایا جائے. یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک ڈھونگ ہے. یہ سوال 5 وقت کی نمازوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہ سوال خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جو لوگ دنیا بھر سے آتے ہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے. لاکھوں روپے خرچ کر کے تم خانہ کعبہ کے پاس پہنچ رہے ہو، کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، حجاج کرام پیسے لے کر کے جاتے ہیں، ان کے ویزے کے پیسے ہوتے ہیں، وہاں رہائش کے پیسے ہوتے ہیں، وہاں کھانے پینے کے پیسے ہوتے ہیں. ان پیسوں کو جمع کر لیا جائے، ان پیسوں کو جمع کر کے بڑی بڑی مسجدیں بناؤ، بڑے بڑے ہاسپٹل بناؤ، تو آپ کے پاس عبادت کے لیے کوئی چیز نہیں بچے گی. اس لیے عقل کی کسوٹی پہ اسلام کو تولنے کی کوشش مت کریں. اسلام نام ہے اور احکام اسلام کے لیے ضروری ہے تسلیم و رضا. اللہ نے کہہ دیا تمہیں اس وقت جھکنا ہے تو جھکنا ہے. اللہ نے کہہ دیا دور میں 4 رکعت ہے تو 4 ہی رکعت قیامت تک رہے گی. مسافرین کے لیے 2 رکعت ہو جاتی ہے. مغرب میں اللہ نے کہہ دیا 3 رکعت ہے تو 3 ہی رکعت ہوگی. ہم اپنے عقل کی کسوٹی کو سے 4 نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے میرے اسلامی بھائیوں، آپ قربانی کو عبادت سمجھے، کوئی رسم اور رواج نہیں ہے. اپنے اندر اخلاص میں الہیت پیدا کریں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اپنے بندوں کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنی اولاد کے اندر، اپنے چاہنے والوں کے اندر اللہ کا بھی یہی پیغام ہے اور بندوں کا بھی یہی پیغام ہے کہ ہم شریعت کی اتباع کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے باہر کی موضوع میں اضطراب نہیں. بات کو الحمدللہ رب العالمین.